ایک کے بعد ایک سندھ میں جانوروں کے ساتھ ظلم کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے جس طرح سانگھڑ میں اونٹنی کی ٹانگ کاٹی گئی، پھر حیدرآباد میں گدھے کی دو پیچھے کی ٹانگیں توڑ دی گئیں جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، اور اب خبر آ رہی ہے کہ عمر کوٹ میں اونٹنی کی چاروں ٹانگیں کاٹ دی گئیں۔ وہ زندہ تو نہیں ہے، وہ بھی مر چکی ہے، لیکن یہ سوال ہے ابھی بھی کہ زندہ حالت میں اس کی ٹانگیں کاٹی گئیں یا مردہ حالت میں۔ جو مالک ہیں اونٹنی کا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اونٹنی بیمار تھی کچھ دنوں سے، اور وہ چلی گئی تھی جانوروں کے ریوڑ کے ساتھ، یعنی کہ دیگر اونٹوں کے ساتھ وہ بھی چلی گئی تھی چارہ کھانے کے لیے، تو وہ واپس نہیں آئی۔ اچھا، یہ اونٹنی بیمار تھی اور یہ دیگر اونٹوں کے ساتھ چڑھنے گئی تھی، یعنی کہ جو وہ جاتے ہیں کھانے پینے کے لیے، روانہ ہوتے ہیں اونٹ کے ریوڑ، تو یہ ان کے ساتھ تھی، اور یہ کئی دنوں سے بیمار تھی لیکن زندہ تھی۔ اور جو وہاں کے علاقہ مکین ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ایک اونٹنی سڑک کے بیچوں بیچ پڑی ہوئی ہے اور اس کی چاروں ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، تو وہ حیران ہوئے، انہوں نے پولیس کو اطلاع دی، پولیس آئی وہاں پر۔ کس نے یہ کیا، کیوں کیا، کیا مقاصد تھے، کیا حاصل ہوا، کچھ نہیں پتا، کیونکہ جس نے یہ حرکت کی ہے اونٹنی کے ساتھ وہ کوئی بھی نہیں، وہ نامعلوم ہے۔ فوٹیجز جو اس کی آئی ہیں اونٹنی والی، عمر کوٹ والی، اس کا اگر جائزہ لیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کو کسی ٹرالے میں، کسی گاڑی میں لا کے سڑک کے بیچ میں چھوڑا گیا ہے۔ یہ آن دی اسپاٹ واقعہ وہاں پر نہیں ہوا کہ سڑک کے بیچ میں اس کی ٹانگ کاٹ دی گئی ہو، کیونکہ آ جا رہے ہوں گے لوگ، کوئی نہ کوئی دیکھے گا، وہ روکے گا تو صحیح نا کہ یہ ظلم کر رہا ہے، یہ ٹانگیں کاٹ رہا ہے۔ تو ہوا یہ، کہیں کونے میں جا کے اس کی پہلے ٹانگیں کاٹی گئی ہیں جھاڑیوں میں جا کے، اور اس کے بعد اس کو لا کر چھوڑا گیا ہے سڑک کے بیچ میں۔ بڑی عجیب سی بات ہے، بہت عجیب سی ہے کہ کیوں ایسا کیا گیا۔ اگر وہ مر بھی گئی تھی تو کہیں سائڈ پہ پڑی ہوئی ہوگی، اس کی ٹانگیں کاٹ کے اس کو سڑک کے بیچ میں، یہ میسج دینے کے لیے کہ ہم درندے ہیں، یہ بتانا، یہ مقصد ہے کہ ہم جانور سے بھی بدتر ہیں، ہم جانوروں کے ساتھ اتنا ظلم کرتے ہیں۔ کیوں ایسا کیا گیا؟ مر گئی تھی جو بھی ہے، کیونکہ ابتدائی جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس میں یہ معلوم چل رہا ہے کہ یہ مر گئی تھی، یہ مردہ حالت میں تھی، ابھی بھی کنفرم نہیں ہے، لیکن ابھی تک تو یہی اطلاعات آ رہی ہیں۔ مگر کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ زندہ بھی تھی، کیونکہ یہ جب کل نکلی تھی چڑھنے کے لیے تو یہ زندہ تھی، بیمار تھی لیکن زندہ تھی۔ پہلے اس کی ٹانگیں کاٹی گئی ہیں اور پھر طریقے سے سڑک کے بیچ پر چھوڑا گیا ہے، یہ میسج دینے کے لیے۔ دیکھیں عمر کوٹ میں بھی یہ ہوا، واہ واہ، یہی لگتا ہے کہانی تو یہی ہوئی، کیونکہ جو فوٹیجز ہم دیکھ رہے ہیں اس میں کہیں آس پاس بلڈ ہی نہیں ہے، یعنی کہ چاروں ٹانگیں جڑ سے کاٹی ہیں، وہ کہیں بلڈ اتنا نظر ہی نہیں آ رہا۔ اگر ایک دن پرانا بھی واقعہ ہوتا ہے تو خون کے دھبے نظر آتے ہیں، خون پھیل جاتا ہے، اس کا رنگ فیڈ ہو جاتا ہے، سڑک پہ اگر دھوپ بھی پڑ رہی ہے تو وہ نظر آتا ہے کہ یہاں خون ہے، لیکن وہ خون اتنا نظر نہیں آ رہا۔ طریقے سے یہ کام کیا گیا ہے کہ جانوروں کو، اتنا طریقے سے یہ کام کیا گیا ہے کہ اونٹنی کو سڑک کے بیچ میں لا کر چھوڑا گیا ہے، اس کی ٹانگیں کہیں بھی نہیں ہیں، کہ چاروں ٹانگیں غائب ہیں۔ سانگھڑ والی اونٹنی کی تو پھر بھی ٹانگ مالک لے کے گھوم رہا تھا نا، اس اونٹنی کی تو ٹانگیں ہی نہیں ہیں، یعنی کہ فرصت سے کو کاٹا گیا ہے طریقے سے، اور اس کے بعد سڑک کے بیچ میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ اچھا، وہاں کے جو لوگ ہیں کچھ، وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ اونٹنی مر گئی تھی، اس کے بعد اس کی چاروں ٹانگیں کاٹی گئیں، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے زندہ حالت میں اس کی ٹانگیں کاٹی گئی ہیں، مردہ حالت میں۔ جو وہاں اونٹنی جہاں پڑی ہوئی ہے سڑک پر، یہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید ایک دن پرانا واقعہ ہو، کیونکہ خون کہیں نظر نہیں آ رہا، خشک ہو چکا ہے سب کچھ، اور یہ بھی خبریں مل رہی ہیں کہ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اونٹنی مر گئی، یعنی کہ ٹانگیں یا تو اس کی زندہ حالت میں کاٹی گئیں یا تو وہ بالکل لاغر ہو چکی تھی، گر چکی تھی، اس کے بعد یہ ہوا۔ لیکن یہ کرنے والے کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں دنیا میں نہیں، آخرت میں تو وہ پکڑ تو ان کی ہونی ہے نا، روز محشر تو ان کو حساب تو یہ دینا ہوگا نا جانوروں کے ساتھ ہونے والے مظالم کا۔ اس کے مقاصد یہ تھے کہ وہ یہ بتا سکے کہ عمر کوٹ میں بھی ہم نے کچھ ایسا کیا ہے، یہ فخر کی بات ہے۔ یہ کہیں سے ایسا لگتا ہے کہ اس نے بہت اچھا کام کیا، جس نے بھی حرکت کی، چاروں ٹانگیں اونٹنی کی کاٹ دی۔ کتنا خون بہا ہوگا، کیا ہوا ہوگا جب یہ ہوا ہوگا، اونٹنی کتنی چلائی ہوگی، کتنی اس کو اذیت دی گئی ہوگی۔ یہ جن ظالموں نے کیا ہے اس وقت ان کو شاید اس چیز کا احساس نہیں ہوا ہوگا، وہ تو طاقت کے نشے میں دھت ہوں گے، وہ تو ان کے مقاصد یہی ہوں گے کہ کسی طرح ہم یہ بتائیں کہ ہم نے بھی کچھ ایسا کام کیا ہے اونٹنی کے ساتھ، جانور کے ساتھ
یعنی کہ حیوان میں سمجھتا ہوں جو یہ کام کرنے والے ہیں نا، ان کی پکڑ اب لازمی ہونی چاہیے. کسی نہ کسی طرح کوئی ایسا اب ڈپارٹمنٹ بنانے کی ضرورت ہے، کوئی ادارہ جو جانوروں کے بہبود کے لیے کام کرے. سرکاری وائلڈ لائف سندھ ہے وہ اتنا ایکٹیو نہیں ہے، اس کے پاس ریسورسز ہی نہیں ہیں. ایک الگ سے کچھ جو ہر شہر میں جس کے دفاتر ہوں، پولیس ہو، کچھ بھی ہو، یہ بہت ضروری ہو گیا ہے. کیونکہ یہ ہر آئے دن یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں جانوروں کے ساتھ، اور صرف کیونکہ ہر آئے دن واقعات یہ بڑھتے جا رہے ہیں جانوروں کے ساتھ، تو کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالنے کی اب وقت کی ضرورت بن گیا ہی ہے. کیونکہ پھر کچھ دنوں بعد کسی اور جانور کے ساتھ کوئی واقعہ رپورٹ ہو جائے گا، تو کوئی ایک فورس بنانے کی ضرورت ہے جو صرف جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے ہو، ان کی نگرانی کرے کہ وہ جن کے پاس ہیں، کن لوگوں کے پاس ہیں، وہ کن کے پاس رجسٹرڈ ہیں، پورا اس کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے کہ اس شہر میں اتنے اونٹ ہیں، اس شہر میں اتنے گدھے ہیں. پورا ایک یہ ضرورت بن گئی ہے، کیونکہ یہ واقعات رکنے والے ہیں نہیں. اور اب تو یہ ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کہ کسی کی ٹانگ کاٹ دو، کسی کے کان کاٹ دو، جس طرح راول پنڈی میں ہوا تھا 1 مہینے پہلے. گدھے کے 2 کان کاٹ دیے تھے. حیدرآباد میں گدھے کی 2 پیچھے کی ٹانگیں کاٹ دی. سانگھر میں اونٹنی کی ٹانگ کاٹ دی. اور اب عمر کوٹ میں 4 اونٹنی کی ٹانگ ہی جڑ سے الگ کر دی. تو کوئی ایسا ایک محکمہ بنانے کی وقت کی ضرورت ہے جو فعال ہو، جس کے اہلکار ہر جگہ جائیں، سروے کریں کہ یہاں جانوروں کے ساتھ یہ بہتر حالت میں ہیں یا نہیں ہے. وائلڈ لائف سندھ، اس کا اگر ہم دیکھیں تو اس کا کوئی رول اتنا نظر نہیں آ رہا. ان کے پاس ریسورسز کی بہت کمی ہے، ان کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، ان کے پاس اہلکار نہیں ہیں اتنے. یا تو اسی کو ہی فعال کر دو، وائلڈ لائف کے دفاتر ہر شہر میں بنا دو کہ وہ سارا سروے کرے، ڈیٹا لیں، اکٹھا کریں کہ یہاں اس بندے کے پاس اتنے اونٹ ہیں اور یہ یہاں جاتے ہیں. کم از کم کوئی پیٹرولنگ تو ہو، کیونکہ یہ تو بد سے بدتر حالات ہوتے جا رہے ہیں جانوروں کے لیے. تو کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ یہ مظالم بڑھتے جائیں گے، ٹرینڈ بنتا جائے گا یہ، اور پھر ہم دیکھتے رہیں گے اور ہم یہی کہتے رہیں گے کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا، اس کے ساتھ یہ ہوا، اور لوگ ہاتھ میں نہیں آئیں گے کرنے والے. یا تو کرنے والوں کو کڑی سے کڑی سزا دو، دکھاؤ، ان کو عبرت کا نشان بناؤ کہ اس نے اس اونٹنی کے ساتھ، اس نے گدھے کے ساتھ یہ ظلم کیا، اس کتے کے ساتھ اس نے یہ کیا، اس نے 4تھی منزل سے کتے کو پھینکا. یہ کراچی میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا 1 ماہ پہلے، کتے کو 4تھی منزل سے نیچے پھینک دیا تھا. یا تو پھر ایکشن کچھ دکھاؤ، تب ہی جا کے کچھ چیزیں یہ کم ہوں گی، واقعات یہ کمی آئے گی، ورنہ تو یہ نہیں آئے گی. ورنہ تو یہ رپورٹ ہوتے رہیں گے، کچھ فائدہ نہیں ہونا. واقعات میں کمی لانے کے لیے نا اب ایکشن پلان بنانے کی ضرورت ہے، اور یہ ہو سکتا ہے حکومتی سطح کے تحت، ورنہ این جی اوز ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گی. ان کے پاس ریسورسز کم ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنے زیادہ لوگ نہیں ہوتے کہ یہ سارا کچھ سندھ بھر میں دیکھیں. تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اور فوری طور پہ کرنا پڑے گا. ایکٹیو ہونا چاہیے حکومتی مشینری کو کہ یہ واقعات روکے جائیں. یہ جو اونٹنی ہے یہ تو مر گئی تھی یا جو بھی ہوا، یہ بھی ابھی سوالات ہیں کہ زندہ اونٹنی کے ساتھ یہ کیا گیا ہے، مرنے کے بعد کیا گیا. لیکن جو بھی ہے یار، آپ نے ٹانگ کاٹ دی، مر گئی ٹھیک ہے. اب یہ اس کے بعد اس کی ٹانگ کاٹ دینا یا زندہ حالت میں کاٹ دینا، یہ تو اللہ کو پتہ یہ کیا ہوا ہے. دونوں طرح کی باتیں آ رہی ہیں وہاں سے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ زندہ حالت میں کاٹی گئی ہیں ٹانگیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے تاکہ یہ ہائی لائٹ ہو چیز کہ ہم نے ایسا کیا. چلو ہائی لائٹ اگر کرنے کا مقصد ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اب حکومت کو سوچنا ہوگا ان جانوروں کے لیے جو سندھ کی سرزمین پر موجود ہیں، ان کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی سیکیورٹی کے لیے. سیدھی بات ہے، اب ان کو بھی سیکیورٹی کی ضرورت پڑ گئی ہے. کون حیوان کا بچہ آ جائے، کسی کے دانت توڑ دے، کسی کے پاؤں کاٹ دے، کسی کے کان کاٹ دے، کسی کا آنکھ کسی کی ضائع کر دے، کیا کر سکتے ہیں؟ تو بھائی ان کو بھی اب سیکیورٹی چاہیے. انسان تو محفوظ نہیں رہے، جانوروں کے لیے بھی اب یہی حال ہو گیا ہے کہ کسی کی ٹانگ کاٹ دی جاتی ہے، کسی کے کان کاٹ دیے جاتے ہیں، گدھے کی دونوں ٹانگیں توڑ دی جاتی ہیں. تو کچھ نہ کچھ اب ایکشن پلان بنانے کی ضرورت ہے. یا تو وائلڈ لائف کو فعال کرو، یا تو ریسورسز زیادہ کرو، ان کو دو کہ وہ سروے کریں سارے علاقوں میں جا کے جانوروں کا کہ یہاں اتنے جانور ہیں اور یہ اس وقت نکلتے ہیں. اور کہیں نہ کہیں پیٹرولنگ کرو تاکہ کوئی بھی شخص ایسی حرکت کرتے ہوئے پایا جائے اس کو کڑی سے کڑی سزا دو. 1-2 لوگوں کو سزا مل گئی نا سخت سے سخت، یہ واقعات کم ہو جائیں گے.